لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی تھی اور درخواست کی گئی تھی کہ دنیا کے اندر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کی تعریف بیان کریں، آپ کی ثنا بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، اس مقام کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کریں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مقابلہ ہمیشہ اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ سامنے والا جو طرز عمل اختیار کر رہا ہے اسی کو پلٹا دیا جائے۔ دنیا کے اندر جو چیز رائج تھی وہ یہی تھی کہ اگر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے تو اسے بھی دبا دیا جائے، یعنی مار کا جواب مار سے۔ فخریہ اگر جملہ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کے جواب میں فخریہ جملہ استعمال کیا جائے، یعنی بدلہ لینا اسی طرز پر، چاہے وہ غلط سلوک ہو، غلط رویہ ہو، غلط طریقہ ہو، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلے کا ایک الگ رخ دیا۔ کہا چونکہ ایمان کی علامت یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے شان میں گستاخی ہو اسے برداشت نہ کیا جائے۔ لیکن کیا جائے؟ کیا کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہود و نصارہ جو طرز اختیار کیے ہوئے ہیں وہی طرز اختیار کر لیا جائے؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کہا دنیا کے اندر اگر کسی کو برا کہا جانے لگے تو کہنے والے کو اگر برا کہا جا رہا ہے تو اس سے جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کی ذات اعلیٰ نہیں ہو جاتی، اس
کی ذات اعلیٰ یوں ہوگی کہ جسے برا کہا جا رہا ہے اس کی اچھائیاں پیش کیا جائے، اس کی پوری تاریخ پیش کی جائے، اس کی سیرت پیش کیا جائے، اس کی پوری زندگی پیش کی جائے، بتایا جائے دنیا والوں کو کہ جسے یوں کہا جا رہا ہے اس کے زندگی میں اس واقعے یا اس حادثے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب حقیقتاً محبت دل سے ہوگی، فکر ہوگی، ایک غم ہوگا، انسان بے چین ہوگا، سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں، جس کی محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے میرا ایمان کامل کیا ہے، میرے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، اس ذات گرامی کی تعریف کیسے کی جائے، لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کیسے کروایا جائے۔ ایک بات یہ بھی عرض کی گئی تھی کہ صاحب ثروت یعنی مالدار لوگ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے وسعت دی ہے، ویسے پروگرام کرائیں، بچوں کے ساتھ کچھ ایسے مقابلے کیے جائیں، ان کے سامنے سیرت بیان کیا جائے، ان کو بتایا جائے، عملی طرز بتائی جائے، کھانا پینا بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھایا کرتے تھے، آپ کے گفتگو کا انداز کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا۔ سب سے زیادہ خلا اور دوری جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ جو طرز تھا، جو رویہ تھا، اسے ہم نہیں جانتے، بیان بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم پڑھتے ہیں وہاں وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ قرآن اور حدیث اسی واسطے فرمایا گیا براہ راست پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن زبانوں میں ہم سے مخاطب کیا ہے، جو چیزیں جس طرز پر بیان کی ہیں اس طرز پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی آسانی پیدا کر دیں گے۔ بڑا علامہ نہیں بننا ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنا ہے، اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا بڑا آسان اور بہت ہی سہل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا کے اندر آئے، بہت زیادہ زمانہ نہیں گزرا، معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا، بالکل کٹا ہوا تھا، انسانیت انسانوں کے اندر موجود نہیں تھی، انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ انہیں صحابہ میں فرماتے ہیں، چھوٹے چھوٹے صحابی، کم عمر صحابی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں ہم نے پہل کر لیا۔ یہ تربیت ہے۔ بڑی شخصیات جس چیز پر عمل کریں گی، کم عمر اسی پر عامل ہو جائیں گے، وہی کرنے لگیں گے۔ لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے سلام کریں، ان سے سلام کریں، ان سے سلام کریں، ہمیں شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ ہماری مالداری، ہمارا عہدہ، ہماری حیثیت آڑے آ جاتی ہے کہ میں اس سے سلام کروں، میں اس بچے سے سلام کروں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تربیت کے اہل ہو جاتے ہیں، ہمیں خود تربیت کرنی چاہیے، کی جانی چاہیے، ہم کیا کسی دوسرے کی تربیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیسے تربیت کی، کئی واقعات میں نے پیش کر دیے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تو ان گنت واقعات ہیں۔ اور آپ کی شان کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ کو مخاطب کر دیا کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ادنا سی گستاخی کر دیں گے کہ آپ کی بات، صحابہ کرام کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ شان رکھنے کے باوجود، وہ اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے چمٹ جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، کئی اولادیں تھیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
3 چھوٹی چھوٹی اولادیں تھیں، عبداللہ، عبیداللہ، ایک اور چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ایسا کیا کرتے تھے، تینوں کو ایک لائن سے کھڑا کرتے تھے، لکیر بنا دیا کرتے تھے، کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور خود دور جا کر کوئی کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز اپنے پاس رکھتے تھے، اور یہ کہتے تھے تم میں سے جو جلدی آ کر مجھے چھو لے گا اسے یہ چیز میں دے دوں گا. اور کئی بچوں کو آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ مجھے چھو تو میں فلاں چیز دوں گا، تو سارے بچے آپ سے چمٹ جائیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے چچا زاد چھوٹے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی پیٹھ کے اوپر آ جایا کرتا تھا، کوئی سینے پر سوار ہو جایا کرتا تھا، کوئی کندھے پر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوم لیا کرتے تھے، گلے سے لگایا کرتے تھے، اپنے قریب کر لیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو چچا زاد بھائی ہیں. چچا زاد بھائیوں کا دور دور تصور بھی نہیں ہوتا کہ کوئی پیار بھی کرے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسجد نبوی سے نکلتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں انصار کے بچے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے. کیوں انتظار ہو رہا؟ چھوٹے بچے کسی بڑی شخصیت کا جو انتظار کرتے ہیں، دل بہل جائے گا. حدیث پاک کے اندر چھوٹے بچے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چڑیا پال کر رکھی تھی، چڑیا مر گئی، غم ہے. اس غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے شریک ہوئے ہیں. حدیث کے اندر آتا اس سے پوچھا کہ اے عمر تمہاری وہ چڑیا کیا ہوئی جسے تم روزانہ کھیلا کرتے تھے؟ آپ کسی بچے کے کھلونے کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ اس کے بارے میں تفتیش کریں، آپ بہت قریب ہو جائیں گے اس کے. یہ طرز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بچے کیسے جڑ جائیں معاشرے سے، ان کی تربیت کیسے کر دی جائے، انہیں کیسے آگے بڑھا دیا جائے. کیوں؟ آپ فرمایا کرتے تھے قوم کا یہ وہ سرمایہ ہے، یہ وہ درخت ہے جو پھل دینے کے لیے بالکل تیار پڑا ہوا ہے، ہم تو بالکل جانے کے قریب ہیں. اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا؟ میں بوڑھا ہوں، میں ہی ہوں بس. آپ اپنے تجربات سے، آپ سے اپنی سیکھ سے اگر ایک نسل کو تیار نہیں کر پائے تو آپ کے بڑھاپے پہ لعنت ہے. وہ ایسے بڑھاپے کا کہ آپ نے پوری زندگی تجربہ حاصل کیا لیکن اپنے بچوں کو سدھار نہیں پائے، آپ تربیت نہیں کر پائے، آپ ان کے غم اور دکھ اور درد میں شریک نہیں ہو پائے. آپ نے کیا سکھایا اپنی اولادوں کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دن رات قرآن و حدیث نہیں پڑھایا کرتے تھے، اس کے لیے مجلسیں ہوا کرتی تھی. ان مجلسوں کے علاوہ طرز زندگی الگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ غور کریں کیا ہماری شان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، کیا تربیت پیش کی ہے. ہم تو یوں کسی سے روٹ جایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس پہ کچھ تقاضے ہیں، وہ بتانا مقصود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، ہم چل رہے تھے، ایک گاؤں کے قریب سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایک چادر ہے جو کندھے کے ایک کونا اس طرف اور ایک پیچھے کی طرف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی صحابی آئے، مومن ہیں، صحابی رسول ہیں، انہوں نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر کے کھینچنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اوپر نشان میں نے دیکھا. کیا تکلیف ہوئی ہو. چادر کو کھینچا اور مخاطب کیا یا محمد، یا رسول اللہ کہہ کے صحابی رسول نے مخاطب نہیں کیا، یا محمد کہا. اور پھر فرمایا اللہ کا جو مال تمہارے پاس ہے، یہی جملہ عربی کا ہے، جو تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے وہ مجھے دو. اور کیا مخاطب؟ یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ استعمال کیا ہے
گاؤں کے صحابی ہیں اور چادر کو کھینچا ہے، آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ پلٹے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، یہ اخلاق ہے، یہی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اور یہی تقاضا ہے شریعت کا کہ اگر آپ کو دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں کسی نے تکلیف دے دیا تو آپ کی کیا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ اپنے غصے کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مسکرایا، مسکرانے کے بعد صحابیوں کو مخاطب کیا، ان صحابہ کو جو مدینہ سے آئے تھے، اور کہا کہ انہیں ان کا حق دو۔ آپ غور کریں کیا اخلاق دے کر گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے لے لیا، کیا چیز ہمارے اندر آ گئی۔ یوں اسلام دنیا کے اندر عام نہیں ہو گیا، یوں نہیں پھیل گیا۔ وہ محبت چاہیے، اور محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی ہر ادا میرے اندر آ جائے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر چال آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، آپ جسے پسند کرتے ہیں اس کا لباس پسند کرتے ہیں، اس کی چال پسند کرتے ہیں، اس کی بات پسند کرتے ہیں، اس کا کھانا پینا پسند کرتے ہیں، اس کا رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ساری ادائیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو یہ دعویٰ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ والوں نے گرفتار کر لیا، کچھ لوگوں نے خرید لیا، جن کے رشتہ دار غزوہ احد میں قتل کر دیے گئے تھے انہوں نے خرید لیا، پھانسی کا پھندا تیار کیا، لٹکانے کے قریب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے اور کہا کہ خبیب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری جگہ پر محمد الرسول اللہ ہو؟ اگر زبان سے ایک بات تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ پر میرے محبوب ہوتے، اگر تم اسے پسند کر لو، اسے گوارا کر لو، ہم پھانسی تمہیں نہیں دیں گے۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا نہیں جائے گا، لیکن ایک زبان سے جملہ تم کہہ دو کہ میری جگہ پر محمد ہوتے مجھے گوارا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو، تمہارا تصور اتنا دور چلا گیا، میں محفوظ رہوں اور میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ایک کانٹا زخم لگا دے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں زندہ رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا سا زخم لگ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے، چاہے جائے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور پھانسی کے پھندے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے۔ یہ محبت ہے جو کچھ مطالبہ کرتی ہے، جو کچھ مانگتی ہے، کچھ چاہتی ہے۔ اگر وہ محبت ہے تو آپ پیش کریں، کائنات کو بتائیں کہ تمہارے زبان سے نکلے ہوئے گندے الفاظ، وہ گندے واقعات جنہیں تم لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش کر رہے ہو، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، جب کسی قوم کو ڈبانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو صاحب ثروت لوگوں کے اوپر سے احساس پہلے ختم کر دیا جاتا ہے، مالدار لوگوں کے اوپر سے احساس نکال دیا جاتا ہے، اور جس قوم کے مالدار کے اندر سے حس نکل جائے سمجھو وہ قوم اب ڈوبنے والی ہے۔ کیوں؟ کاپی جو کیا جاتا ہے، غریب لوگ کاپی کرتے ہیں کس کی؟ صاحب حیثیت لوگوں کی، اور جب صاحب حیثیت لوگوں کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے تو وہی کاپی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جو برائیاں چلتی ہیں، ان برائیوں کو کرنے والے پہلے مالدار لوگ ہوتے ہیں، اس کے بعد غریب بھی غریب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شادیوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ مسلمانی رسم نہیں ہے، شرعی رسم نہیں ہے، کھلایا جا رہا ہے، لیکن جب کسی غریب کی شادی ہوتی ہے تو رکا لے کر آپ کے مسجد کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، فلاں شادی خانے میں ہے، فلاں سے شادی ہے، اسی کے نیچے لکھا رہتا ہے کہ طعام کا بھی انتظام ہے۔ یہ جو مجبور ہوا ہے غریب مانگنے پر آپ سے، وہ دراصل آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اگر یہ رسم آپ نے ایجاد نہ کیا ہوتا
تو یوں ذلت کی بھیک آپ کے دروازے پر مجھے مانگنا نہ پڑتا. تو آپ یاد رکھیں صاحب ثروت لوگوں کے اندر سے جب حس نکل جایا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں. اور پوری تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھ لے, بنی اسرائیل کے واقعات اٹھا کر دیکھ لے, ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عبادت گزاروں کا بھی بیڑا غرق کیا ہے جو مساجد کے اندر ٹھہر کر عبادت کیا کرتے تھے, اپنے عبادت خانے کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادت گزاروں کو اس واسطے اس عذاب کے اندر مسلط کیا گیا کہ یہ مالداروں کو تنبیہ نہیں کرتے تھے, یہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہا کرتے تھے, یہ ان کی برائیوں کو دیکھا کرتے تھے, روکا نہیں کیا کرتے تھے. اس واسطے عذاب کے اندر دنیا میں دونوں شریک ہو گئے. اتنے بڑے حادثات کے ہو جانے کے بعد یہ پورا شہر ہے, پورا شہر حیدرآباد, اتنے مالدار لوگ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن کسی ایک شخص نے آپ کے محلے میں, ہمارے اطراف میں, قرب و جوار میں کسی نے یہ کہا ہو کہ جس طریقے سے ایک سنت, ایک سادھو, ایک ہندوؤں کا مذہبی آدمی کھڑے ہو کر جس طریقے سے شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے, ہم یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان روڈ پر بیان کر رہے ہیں. فرق نہیں پڑتا ہمیں, فرق نہیں پڑتا. عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اور عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹے ہیں, بیٹے عبداللہ, وہ سچے مسلمان ہیں. ایک خبر اڑ گئی مدینہ کے اندر کہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دیا جائے گا اس کی منافقت کی وجہ سے. جب حضرت عبداللہ کے پاس یعنی ان کے بیٹے کے پاس وہ خبر پہنچی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہے کہ میرے باپ کو منافقت کی وجہ سے قتل کیا جائے گا, کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں اپنے باپ کا سر قتل کر کے لا کر آپ کے قدموں میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ہے محبت. محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ رشتہ داری نہ دیکھیں, محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ طرفداری نہ کریں. کوئی ہوگا, آپ کا باپ ہو, آپ کی ماں ہو, آپ کے بہن بھائی ہو, آپ کے چچا ہو, آپ کے دادا ہو, کوئی ہو, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی, جہاں شریعت کی بات آئے گی, وہاں شریعت سب سے اعلیٰ ہوگی, سب سے پہلے ہوگی. اس واسطے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے باپ کو منافقت کی وجہ سے قتل کیے جانے کا حکم ہے تو اپنے باپ کا سر تن سے میں جدا کروں گا. محبت یہ اپنی اولاد کو سکھائیں, اسے بتائیں, لیکن ڈر ہمیں ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی اولاد کو بتا دوں گا تو میری غلطیاں وہ اچھالنے لگے گی, وہ مجھے بتانے لگے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا ابو لہب کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا حضرت سفیان, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ بلائیں, گلے سے لگایا تھا اور فرمایا تھا یہ رشتہ داری ہے, یہ تعلقات ہیں, جوڑنے کا کام کریں. آپ اخلاق وہ پیش کریں, اپنی اولاد کو سکھائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے. بڑی خلا ہے, بہت دوری ہو گئی ہے. شریعت کچھ کہتی ہے, ہمارا مزاج کچھ کہتا ہے. آپ یاد رکھیں نمازیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حوض کوثر تک آپ کو لے کر نہیں جا پائے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, خلیفہ ثانی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم صحیح مومن ہو, سچے مومن ہو؟ کہا ہاں. کہا کیسے, دلیل کیا ہے؟ کہا اپنی اولاد, مال, ماں باپ سب سے زیادہ چاہتا ہوں. فرمایا اپنی اولاد, ماں باپ, مال سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل نہیں ہے. جس سے فرمایا جو خلیفہ ثانی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں خود فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے.
انہیں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا کہ آخر کون سی چیز چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے ایمان کامل نہیں ہے۔ خود تنبہ ہوا، خود متنبہ ہو گئے، خود سمجھ میں آ گیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا اب ایمان کامل ہوا، یعنی بندے کی جو جان ہے، میرا جو وجود ہے، مجھے اپنے وجود سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر وہ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ مومن ہے۔ ایسے بندوں کی دنیا کے اندر ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو چاہتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں ان کے والدہ سے چھین کر لوگوں نے بیچ دیا تھا، چھین کر۔ یہ غلام نہیں تھے لیکن غلام ہو گئے۔ یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو بطور ہدیہ دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید۔ اب ایک عرصہ گزرا، ان کے والدین کو خبر پہنچی کہ حضرت زید باحیات ہیں اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے تھیلے بھر کر اس وقت اشرفیاں لے کر ان کے والدین آئے، ان کے والد، بڑے بھائی، ان کے چچا، کہ نہ معلوم کتنا مطالبہ کیا جائے، کتنا مانگا جائے کہ انہیں آزاد کرنے کے لیے اتنی رقم چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوری خبر بتائی، سب کچھ بتا دیا اور فرمایا کہ زید میرے بیٹے، آپ جتنا مال چاہیں ہم دے دیں گے، آپ آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حضرت زید جانا چاہیں تو تم لے جاؤ، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نظارہ سامنے رکھیں اور سوچیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لینے کے لیے آیا ہو اور وہ غلامی کی زندگی گزار رہا، اسے کہہ دیا جائے اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو لے کر چلے جاؤ، کوئی معاوضہ نہیں، تو باپ تو یوں خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا ہے تو یقیناً جائے۔ لیکن حدیث ہمیں بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، پورا تعارف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا میرے والد محترم ہیں۔ یہ کون ہے؟ بھائی۔ یہ کون؟ چچا۔ کہا ہے تمہیں لینے آئے ہیں، تم ان سے گفتگو کر لو، میں دور چلا جاتا ہوں، کہیں دباؤ نہ پڑ جائے۔ دور چلے گئے۔ والد نے سمجھانا چاہا، بہت سمجھایا کہ تمہارا وہ گھر جہاں تم کھیلا کرتے تھے، تمہاری والدہ وہاں پلکیں بچھائے بیٹھی ہوئی ہیں، تم ہمارے ساتھ چلو، کیا غلامی کی زندگی تم پسند کرتے ہو؟ کہا ہاں میں غلامی کی زندگی پسند کرتا ہوں، یہ غلامی آزادی سے بدرجہ بہتر ہے، میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں وہ جملہ میرے دل کے اندر چبھ گیا کہ آخر خاندان نبوت کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں غلامی کی زندگی بسر کر دینا چاہ رہا ہے، آخر اخلاق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ فرماتے میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سوال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے دن رہنے کے بعد تمہاری حالت کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ایک گلاس دودھ پیتے تھے، یہی پوری غذا تھی، چاہے اسے سحری سمجھیں چاہے افطاری۔ فرماتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر چلے گئے اور دیر ہو گئی، مجھے محسوس ہوا کہ آپ کہیں ہوں گے، وہیں سے کھانا کھا کر آ جائیں گے۔ میں نے محسوس کرنے کے بعد وہ پیالہ اٹھایا اور دودھ پی لیا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ میں نے صحابہ سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کچھ کھایا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا۔ فرماتے میں شرمندہ ہوا، یہی غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پھر کل روزہ رکھنا ہے، میں نے کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اس احساس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھ لیا۔ آپ اندازہ لگائیں مزاج اور ایک آدمی کی نفسیات کو پرکھ کر اس کی عزت افزائی کیسے کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرکھ لیا، صحابی رسول فرماتے ہیں
पूरी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले दूध का तस्करा तक नहीं किया, कहीं मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, कहीं मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, मेरी आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए, ये तो दोस्ती का मामला है, दुश्मनी हो जाए, उसने आपकी शान में जर्रा बराबर कभी गुस्ताखी की होगी, जिंदगी भर वो गुस्ताखी आप याद रखेंगे, लेकिन उसके अखलाक नहीं याद रखेंगे, उसकी ताज़ीम और तकरीम नहीं याद रखेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है। ऐसी मोहब्बत किसी अदना दर्जे के मुसलमान के अंदर हो और वो किसी को जलील करता रहे और अपने आप को मुसलमान कहता रहे, ऐसा आदमी मुसलमान तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। वो अपने अंदर लाएं, वो उसूल लाएं, वो अखलाक लाएं, वो तालीमात लाएं, अपनी औलाद को बताएं। वो अखलाक जब तक नहीं आएगा, याद रखें, दुनिया यूं चक्कर काटती है, आप उसके अंदर पिस जाएंगे, हम उसके अंदर पिस जाएंगे, हमारा वजूद, हमारा नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। ये अखलाक के साथ दुनिया के अंदर मुसलमान बाकी रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला की चाहत नहीं है। अपने अंदर वो तालीमात पैदा करें, वो उसूल पैदा करें। एक ऐलान है मशवरतन, मसाजिद जो हुआ करती हैं हमारे अंदर, हमारे मुआशरे में, वो मसाजिद अक्सर 2 मंजिला 3 मंजिला है और नमाज के लिए सिर्फ 1 मंजिल इस्तेमाल होती है। मुआशरे का सबसे बड़ा रोना क्या है, हम तरबियत नहीं कर पाते। घर के अंदर टीवी है, मोबाइल है, सारे खुराफात की जड़ें मौजूद हैं। अगर ये किया जाए कि मसाजिद का ऊपरी हिस्सा सेल्फ स्टडी के तौर पर बनाया जाए, वहां पर टेबल रखा जाए, चेयर रखा जाए, पानी पीने का इंतजाम किया जाए, वाईफाई का इंतजाम किया जाए, एक निगरां रखा जाए, और मुआशरे के उन बच्चों को जो घर के अंदर पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी टीवी में लग जाते हैं, कभी मोबाइल में लग जाते हैं, उन्हें मस्जिद तक लाकर छोड़ा जाए 3-4 घंटे के लिए कि आप पूरे स्कूल का काम यहीं पे करें और पूरी सहूलत दिया जाए, मिजाज के मुताबिक खाने पीने का इंतजाम किया जाए जैसा बच्चों के लिए किया जाता है। तो शायद कोई एक रास्ता ऐसा निकलेगा कि वो 3 नमाजें असर, मगरिब, इशा जमात से पढ़ें, मस्जिद का बिल्कुल माहौल हो और एक दिलचस्पी पैदा हो, उनका काम भी हो जाएगा और सारे खुराफात से बचकर अगर वो यहाँ से जा रहे हैं तो शायद आने वाली नस्ल राह रास्त पर हो। इस पर भी गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक है।